سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے. حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور بہقی کے اندر، دارمی کے اندر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ مجلس لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی فضیلت اور عظمت بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرنے والا، نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے والا شخص جو ہے، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ. فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور ہوگا، ایک دلیل ہوگی صراط مستقیم کی، اور قیامت والے دن اس کی نجات ہو جائے گی. یہ ایسا شخص جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں. نور کے ایسا نور جس دن ہر شخص جو ہے وہ پریشانی کے عالم کے اندر ہوگا کہ مجھے راستہ دکھا دیا جائے جنت کے اندر کیسے جانا ہے، کہ اللہ رب العالمین اسے دلیل اور نور، اسے صراط مستقیم عطا کر دیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور قیامت والے دن ایسے شخص کی نجات بھی ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. اسے آگے سنیے، فرمایا کہ اگر جو شخص نمازوں کو پابندی کے ساتھ نہیں ادا کرتا، ہمیشگی اس پر نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے برہان دلیل بھی نہیں ہوگی، اور اس کی قیامت والے دن نجات بھی نہیں ہوگی. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص جو نمازوں پر ہمیشگی نہیں کرتا تھا، جو نمازوں کو تسلسل کے ساتھ ادا نہیں کرتا تھا، جو نمازوں کو ان کے وقت پر ادا نہیں کرتا تھا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ قارون حامان کے ساتھ ہوگا. قیامت کا دن ہوگا یہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ ان بدبختوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. کیا مانا، کیا مطلب؟ ایک قارون، فرعون، حامان نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو للکارا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو للکارا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ نماز نہ پڑھنے والا شخص بھی ایسے ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا. بتاؤ اس کے مسلمان ہونے میں اور ان کا اسلام سے انکار کرنے میں کیا فرق ٹھہرا؟ وہ اگر اللہ رب العالمین کے قانون کا انکار کر کے بدبختوں کے اندر شامل ہو گئے، یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی نماز کا انکار کرنے والا ہے. اسی کے ان سی فضیلت کے اندر بخشا جائے گا، اسے بھی پھر انہی کے اندر شمار کیا جائے گا. اور جانتے ہو ابی بن خلف کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدبخت انسان، یہ دشمن ہے، احد کا میدان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت لعین کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور اسے سب سے لعین ترین اور بدبخت انسان بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ شفیق نبی، وہ مہربان نبی، وہ امت کے لیے رحم کرنے والا نبی، وہ امت کے لیے دعائیں کرنے والا نبی، جو اپنوں اور بیگانوں کے لیے اپنا سینہ کھولنے والا نبی، جس کی رحمت اتنی کہ دشمن آتے ہیں کہتے ہیں حضور والا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا، وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک بند رکھا، وہ سارے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ آپ کو معاف کرتے ہیں. لیکن یہ بدبخت ایسا انسان ہے، یہ اس رحیم اور شفیق نبی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور جہنم رسید ہو گیا ہے. اس لیے اس کو ان لائنوں کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر کھڑا ہوا. تو بتاؤ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر ہمیشگی کا کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں نماز کا حکم دیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی بات سے، آپ کے حکم سے روح گردانی کر جائے، فرمایا یہ ایسے ہی شخص ہے جیسے یہ ابی بن خلف جو ہے ظالم انسان تھا، اس کا شمار بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔